اقرار بھائی کئی ایسی خواتین پی ٹی آئی کو جو فالو کرتی ہیں، میں ختیجہ شاہ کی بات کروں، صنم جاوید کی بات کروں، آپ کھل کے ٹویٹ کرتے ہیں ان کی باتوں پہ، ان کی چیزوں پہ، ان کے بیٹھنے کے انداز پہ۔ مریم نواز صاحبہ پنجاب میں ابھی اب لاہور میں رہتے ہیں، ان کو تو کہا ہی ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ لوگ کہتے ہیں، تو آپ کے خیال سے وہ ان کا اقتدار جو چل رہا ہے وہ بہترین پرفارم کر رہی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے اب ہم کیونکہ آپ کی ان کے بارے میں کبھی کوئی ٹویٹ ایسی نہیں ہے۔ میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیے ایک تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ میں نے کسی کے بیٹھنے پر کوئی ٹویٹ کی ہو، صنم جاوید کے حق میں ہی بات کی ہے میں نے جب بھی کی ہے، فلک جاوید کے حق، ابھی فلک جاوید کے خلاف جب وہ اریسٹ ہوئی ہیں تو بڑی غلیظ کیمپین چل رہی تھی، میں نے اس کی مذمت میں کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، صرف اس بنیاد پر کہ سامنے والا آپ کا مخالف خاتون ہے، اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جانی چاہیے، آپ اس کے باقی مسائل پر۔ میں نے صنم جاوید کے حق میں میری ویڈیوز موجود ہیں، ان کے حق میں میری ٹویٹس موجود ہیں، پی ٹی آئی کی جتنی خواتین ہیں، چاہے وہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں، چاہے حالیہ حمزہ صاحبہ، آپ میرا ٹویٹر پہ سرچ کیجئے، جا کے ان کے نام لکھیے، آپ کو ہمیشہ پازیٹیو، مثبت اور ان کے حق میں کی گئی بات دکھائی دے گی۔ خدیجہ شاہ اور جو ہماری بہن ہے مہر بانو قریشی صاحبہ، اس کے حوالے سے بھی ٹویٹ، اور اس پر میں نے بڑی تفصیل سے وضاحت کی کہ وہ ان کا انداز، صرف مجھے اس بات پر اعتراض، ہر ایک کی اس بات پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنے حلیے میں مذہبی تبدیلی مت کیجیے، یعنی وہ منافقانہ رویہ۔ مجھے اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ آپ کیا پہنتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے، مجھے صرف اس بات پر کہ اس میں نے بڑی واضح وضاحت سے کہا کہ مجھے نہ آپ کے کپڑوں پر اعتراض ہے، نہ آپ کی تصویر پر اعتراض ہے، اعتراض اس بات پر ہے کہ جو آپ پبلکلی دکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں سے آپ فائدہ ووٹ کی شکل میں حاصل کر سکیں، یا وہ آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی ویسے رہیے، یا جیسے اپنی پرسنل لائف میں پبلکلی بھی آپ کوشش کیجیے کہ آپ ویسے ہی رہیے۔ تو یہ اعتراض اس ٹویٹ کی حد تک۔ مریم نواز صاحبہ کے لیے دیکھیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں نے بہت سارے عرصے میں کے پی کے کی حکومت پر بھی کوئی تنقید نہیں کی۔ اگر آپ یہ کہیے کہ جی میں پنجاب حکومت پر یا پنجاب کی وزیر اعلیٰ پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، تو کے پی کے میں بھی کوئی دریا دودھ کے اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی۔ میں ان دنوں جس فیز میں ہوں تھاٹ کے، اور ریسنٹلی میں نے سندھ حکومت کے حوالے سے یا بلوچستان حکومت کے حوالے سے بھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے اور ہم نے ایک روٹین بنا لی ہے کہ جب عمران خان صاحب کا دور ہوتا ہے تو اس میں جب مہنگائی ہوتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے ہاں نہیں کر دے ٹویٹ۔ نواز شریف کے 2013 والے دور میں تو بڑی ٹویٹ کرتے تھے، اچھا جب آپ نے عمران خان کے دور میں مہنگائی پر یا پیٹرول کی قیمت بڑی ہونے پر ٹویٹ کی ہوتی ہے تو اب والے آپ کو کہتے، اب پی ٹی آئی آپ کو کہتی ہے کہ عمران خان کے دور میں تو بڑی ٹویٹیں کرتے تھے تو اب تو یہ ہم سارے نا ایک سرکل میں الجھتے جا رہے ہیں کہ ان مائنیوٹ ایشوز پر، میں ان کو مائنیوٹ ایشوز اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے بنیادی ایک ایشو ہے پاکستان میں، اور وہ ہے جمہوریت۔ وہ ملک میں جمہوریت سے زیادہ ایشو یہ ہے ان پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے۔ ملک میں فیئر الیکشنز ہونے سے پہلے ضرورت ہے ان پارٹیوں کے اندر فیئر الیکشنز ہوں۔ تو میں ایک براڈر پرسپیکٹو میں سوچتا ہوں کہ ہمیں سب کو کام کرنا چاہیے اور اپنی توانائیاں صرف کرنی چاہیے، ورنہ تو یہ سسٹم چل ہی رہا ہے۔ 2013 میں بھی مہنگائی تھی، پیٹرول کی قیمت بڑی تھی، 2018 کی حکومت میں بھی بڑی تھی، اس بار بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگلی بھی ہم 50 سال یہی کرتے رہیں گے ان باتوں پر کہ جناب فلاں نے ویڈیو بنائی۔ یعنی جو آپ تنقید عمران خان پر کریں گے وہ تنقید آپ کو نون لیگ کی بھی کسی نہ کسی چیز میں مل جائے گی۔ وہ کہیں گے جی پروٹوکول، وہ کہیں جی یہ تو ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے تھے، وہ کہیں جناب یہ تو ہر چیز میں انہوں نے بڑھائی ہیں تو انہوں نے بھی بڑھائی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے کیا لفظ استعمال، ضمنی جو پرابلم ہے ان کی بجائے میجر ایشوز پر بات کرنی چاہیے۔ تو مجھ پر اگر یہ الزام آپ لگائیے کہ آپ کے پی کے کی صوبائی حکومت پر تو بڑی تنقید کرتے ہیں، پنجاب کی صوبائی حکومت پر تنقید نہیں کرتے، تو میں اس کا جواب دے خود کو سمجھتا ہوں۔ اگر میں کسی بھی صوبائی حکومت پر تنقید نہیں کر رہا، دیٹ مینس کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میجر ایشو ہمیں ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، وہ قیادت کا ایشو ہے، وہ ملک میں جمہوریت کا ایشو ہے، وہ ملک میں اور پارٹیوں کے اندر فیئر الیکشنز کا ایشو ہے۔ وہ سالو ہو جائے گا اچھے لیڈرز جب ٹاؤن سے، یونین کاؤنسل سے الیکٹ ہوتے ہوئے اوپر تک آئیں گے، جب ایک عام آدمی یا مڈل کلاس نوجوان لیڈ کرنے کی پوزیشن میں آئے گا تو یہ معاملات آہستہ آہستہ خود سالو ہو جائیں گے۔ مہنگائی تب تک ایشو ریزالو نہیں ہوگا جب تک آپ قیادت کے اور جمہوریت کے مسائل کو حل نہیں کرتے۔ تو پہلے ہم ذرا ان پر ایفرٹ صرف کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔